میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیسے دینے کا، زمینوں اور مکانوں کا وارث نہیں بنایا۔ یہ پورا قرآن، اور قرآن آنکھوں سے متعلق آنکھوں میں، کانوں سے متعلق کانوں میں، کمائیوں سے متعلق، شادیوں سے متعلق، گھریلو کاروباری سماجی زندگی سے متعلق، قبر حشر پرصراط سے متعلق جتنا ہے وہ سارا عملی طور پر، چاہے تاجر ہو، چاہے کاشتکار ہو، چاہے بیرسٹر ہو، چاہے وکیل ہو، کلکٹر ہو، کوئی عہدے دار ہو، ایسا غریب جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو، اور ایسا امیر اور ایسا رئیس کے جس کے دسترخوان پر قسم کے کھانے ہوں، سب کی زندگی میں یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور زندگیاں قرآنی بن جائے، زندگیاں ایمانی بن جائے، اس کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محنت کے ساتھ اللہ نے بھیجا تھا، وہ محنت بھی آپ جوں کی توں، جیسے قرآن جیسا آیا جوں کا توں امت کے حوالے کیا، ایسے اس کی محنت بھی جوں کی توں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت، یہ ایک مکی محنت اور ایک مدنی محنت، کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں آپ نے محنت کیسے کی، اور کیسے ایک ایک کی ملاقات، ایک ایک کے گھر جانا، خیموں میں جانا، ان کے میلوں میں جانا، ان کے بازاروں میں جانا، ان کی طرف سے طرز جواب اس کو برداشت کرنا، مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں والوں نے بھی چین سے نہیں رہنے دیا، زہر بھی دیا اور سحر بھی کیا، لیکن کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی خندق میں ہیں، کبھی تبوک میں ہیں، کبھی غزوہ ذات الرقاع ہے، ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کہیں پتوں پر گزارا ہو رہا ہے، کہیں پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، مقامی محنت بھی اور باہر کی نقل و حرکت بھی۔ اسی لیے دوستو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے یہ دو نظام بنائے ہیں، راتیں اور دن، ایسے ہمیں اس مبارک محنت میں دو محنتیں دی، یہ برکتیں بھی آتی ہے جب شریعت سنت کے مطابق، حکموں کے مطابق فرما برداری کے ساتھ کی زندگی ہوتی ہے تو برکتیں بھی آتی ہے، مددیں بھی آتی ہے، رحمتیں بھی شامل حال ہوتی ہے، اور دعاؤں میں قبولیت، کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات دعوت لے کر گئے ہیں فرعون کے پاس، اور ساری بات بتائی تھی، بات کیسے کرنی ہے، اور اس بات میں بھی اللہ کا کتنا دھیان، اللہ کا کتنا ذکر، اور پھر جب وہاں اس کا حال دیکھا کہ وہ تو خدائی کی نیندیں مار رہا ہے، ظلم و استبداد اور ظلم و تعدی کی انتہا، اس وقت پھر دعا کی تھی، اے اللہ یہ جس دولت کے گھمنڈ میں، جس حکومت کے نشے میں تیری مخلوق کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور تیرا صاف انکار کر کے خود ہی دعویٰ کر رہا ہے، ان کے معنوں کو تباہ کر، ان کے دلوں پر مہریں لگا دے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ نہ۔ اسی لیے دوستو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، گشتیں پوری، تعلیم پوری، نمازیں مکمل، تسبیحات پوری، سارے اعمال دعوت شروع سے اخیر تک، اس کے آداب، اس کے اصول، اس کا نحو، اس کا طریقہ کار، تو جب محنت پوری ہوتی ہے تو اللہ پاک دعائیں کہ جب ان دونوں بھائیوں نے اپنا سارا کام کر دیا تو اللہ نے کہہ دیا تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول، اور وہ کہتے علماء کرام نے فرمایا اسی دن جس دن موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اللہ نے دعا قبول کی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر فرد بشر سچا پکا بندہ بن کر، نبی کا تابعدار بن کر جیے، اس کی محنت کرنے والوں کی دعائیں بھی اللہ نے اسی دن قبول کر لی۔ آدمی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے بہت قیمتی، لیکن جب اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا تو ظاہر دوائی بھی استعمال کرتا ہے، اور جس چیز کی قیمت معلوم ہو تو اس کو سنگوا کے رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، دین کی اس محنت
کی ہمارے ہاتھوں حفاظت ہو، یہ نہیں کہ اس کو کھلواڑ بنایا جائے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اخیر وقت میں بلایا تھا اور فرمایا تھا یوسف آ جاؤ، مل لو، ہم تو چلے، یہ کام ہے